انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میرے مرنے کے بعد میرے یہ موزے جو پھٹ چکے ہیں مجھے پہنا دینا۔ یہ میری خواہش ہے کہ میری قبر میں ان موزوں کے ساتھ مجھے اتارا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کا باپ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کے غسل و کفن کی تیاری ہونے لگی۔ چنانچہ حسب وعدہ بیٹے نے علماء دین سے وصیت کا اظہار کیا، مگر عالم دین نے اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے۔ مگر لڑکے نے کافی اصرار کیا، جس کی بنا پر علماء شہر ایک جگہ جمع ہو گئے تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے، مگر ہونا کیا تھا، لفظی تکرار بڑھتی گئی۔ اسی عالم میں ایک شخص وارد مجلس ہوا، مجلس یعنی وہاں جو لوگ جمع تھے، وہاں وہ شخص بھی آ گیا اور بیٹے کو باپ کا خط تھما دیا، جس میں باپ کی وصیت یوں تحریر تھی: میرے پیارے بیٹے، دیکھ رہے ہو کثیر مال و دولت، جاہ و حشم، باغات، گاڑیاں، کارخانے اور تمام امکانات ہونے کے باوجود اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں ایک بوسیدہ سا موزے کا جوڑا اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو بیٹا، ایک روز تمہیں بھی موت آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں بھی ایک ہی کفن لے کے قبر میں اترنا پڑے گا۔ لہٰذا بیٹا کوشش کرنا جو مال و دولت میں نے ورثے میں چھوڑی ہے، اس سے استفادہ کرنا، اسے نیک راہ میں راہ خدا میں خرچ کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، کیونکہ ایک واحد وہی چیز تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں جائے گی، وہ ہوں گے تمہارے اعمال۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہیں اور ہم سب کو خالی ہاتھ جانا ہے، اور ہاں، اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی تو وہ ہمارے نیک یا بد اعمال ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ اگلی نصیحت اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔